نشے کا شوق کب مجبوری میں بدل جاتا ہے، خوشگوار طبیعت میں کب چڑچڑاپن آ جاتا اور جوانی کب دھوئیں کے ساتھ اڑ جاتی ہے، یہ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ حسن ابدال سے تعلق رکھنے والے دلیپ بھی شوقیہ نشے سے اب مکمل طور پر نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ نشے سے دلیپ کی حالت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ اب وہ نہ تو گھر کا حصہ ہے اور نہ ہی سماج اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت دلیپ کی طرح لاکھوں افراد نشے کی لت میں گرفتار ہیں، لیکن سرکاری سطح پر ایسا کوئی خاطر خواہ انتظام موجود نہیں جہاں دلیپ جیسے نشے کے عادی افراد کا علاج ممکن ہو سکے اور انہیں زندگی کی طرف واپس لایا جا سکے۔ جدید ٹیکنالوجی نے نشے کی فراہمی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک کال کی دوری پر ہر قسم کا نشہ گھر بیٹھے پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نشے کے عادی افراد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ منشیات نے تعلیمی اداروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن نتائج اس کے برعکس ہیں اور منشیات فروش ہر گلی محلے میں بآسانی منشیات بیچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف دلیپ جیسے لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے کوئی انتظامات موجود نہیں، تو دوسری طرف منشیات فروش سماج کا حصہ بن کر اس کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں مائنورٹیز کی صورتحال ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات کے استعمال کے حوالے سے مائنورٹیز میں رجحان بہت زیادہ ہے۔ جب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے نان مسلم ہیں تو وہ آپ اس حوالے سے اپنے مذہبی شناخت کے حوالے سے بھی آپ ولنریبل ہیں، اور جب آپ مائنورٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ منشیات کا بھی بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو ولنریبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو آپ کو بینگ نان مسلم معاشرے میں ایکسیپٹنس کے مسائل ہیں، پھر جب آپ نشے کا استعمال آپ نشئی ہو جاتے ہیں تو پھر اس حوالے سے بھی سوسائٹی کے اپنے تحفظات ہیں، معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ جب آپ کو سوسائٹی میں اس لیول پر بالکل ایکول لیول پر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ کونوں خدروں میں چھپیں گے، اور یہ اصل میں ان کا ٹائم گزارنے کا بھی ایک ہے، اور دوسرا یہ وہ سٹریس بھی ہے کہ وہ باہر جا کر کریں گے، کہاں جائیں گے، ایکسیپٹنس نہیں ہے سوسائٹی میں، تو وہ اپنے کمروں میں گھس کر اپنی چھتوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر تو اپنا ٹائم گزارتے ہیں، اور اس سٹریس سے نکلنے کی کوشش میں وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ جس لیول پر پاکستان میں منشیات کی خرید و فروخت اور پروڈکشن ہو رہی ہے وہ نان مسلمز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر تمام عناصر بھی اس میں ملوث ہیں، منشیات کے استعمال میں، منشیات کی خرید و فروخت میں اور منشیات کی پروڈکشن میں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو اس پر سخت قوانین جو تو پہلے سے ہی موجود ہے، قوانین بہت سخت ہے اس پر، ان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے، تاکہ جو بچہ ہے یا جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے نشے کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے اس کی رسائی نہ ہو نشے تک۔ اب تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جہاں سے بھی جس قسم کا بھی نشہ آپ استعمال کرتے ہیں آپ لینا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو بچے ہیں نوجوان ہو رہے ہیں ان کی رسائی روکنی چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ قوانین کے نفاذ سے اس صورتحال کو روکے تاکہ بچوں کی منشیات تک رسائی آسان نہ رہے۔